والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. نام کے مسلم ہیں لیکن لام کے مسلم ہیں لیکن جوش ایمانی نہیں. نام کے مسلم ہیں لیکن جوش ایمانی نہیں. کون ہے مومن کسی میں، کون ہے مومن کسی میں، اب توکل ہی نہیں. رحمت یزداں سے کیا، رحمت یزداں سے کیا، نہ امید نادانی رہی. اپنی قدر و منزلت کھو کر یوں ہم رسوا ہوئے، اپنی قدر و منزلت کھو کر یوں ہم رسوا ہوئے. جیسے لگتا ہے کہ ہم میں شرف انسانی نہیں، جیسے لگتا ہے کہ ہم میں شرف انسانی نہیں. محو حیرت ہے زمانہ اپنی حالت زار پر، محو حیرت ہے زمانہ اپنی حالت زار پر. کچھ بھی کیا باقی حیاؤ، کچھ بھی کیا باقی حیاؤ، شرم کا پانی نہیں. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے. اے مسلمان اب ردائے خواب غفلت پھینک دے، اے مسلمان اب ردائے خواب غفلت پھینک دے. کوشی میں ہے گمیوں کچھ پریشانی نہیں. موج ظلمت دیکھ کر، یہ آخری شعر ہے، موج ظلمت دیکھ کر اقبال خائف ہو گیا. موج ظلمت دیکھ کر اقبال خائف ہو گیا. بحر ایمانی میں جیسے، بحر ایمانی میں جیسے کوئی طغیانی نہیں. ہم مسلمان ہیں مگر، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں. نام کے مسلم ہیں لیکن، نام کے مسلم ہیں لیکن جوش ایمانی نہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 27 ربیع الثانی 1424 ہجری مطابق 27 جون سن 2003 عیسوی کے اس اجتماع میں، جو ہمارا چوتھا سالانہ اجتماع کا غالباً 37واں یہ اجتماع ہے، اجلاس عام ہے، جو زیر اہتمام مکتب توحید الجالیات ثنائیہ جدیدہ کے آپ کے اس ثنائیہ قدیم کی اس مسجد اجلان کے اندر منعقد ہو رہا ہے. اس میں جس موضوع پر میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے مسلم سماج تباہی کی طرف. بڑا ہی اہم اور وقت کا بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اور میں نے اس موضوع پر اپنے حد تک کافی جد و جہد اور کافی کوشش کی، اور محنت کے ساتھ میں نے مطالعے اور دیگر چیزوں کو میں نے اپنے ذہن، اپنے دماغ کے خاکوں میں نے اس کو رکھنے کی کوشش کی اور رکھا میں نے. لیکن افسوس ہوتا ہے جب حاضری کم ہو اور لوگ دلچسپی نہ لیں، یا حاضری وقت اور ٹائم کے حساب سے مناسب نہ ہو، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمیاں ہمارے اعلانات کی اور ہمارے دوسرے اخوان اور برادران کی، جو نہ جانے اللہ ہدایت عطا فرمائے، پتہ نہیں کس بنیاد پر انہوں نے یہ التزامات یہاں کی جو مکتب جالیات، یہاں کا جو مکتب ہے، جو ثنائیہ قدیم کا جو مکتب ہے، اس کے ذمے یہ فریضہ تھا، اس کے ذمے یہ چیز ڈالی گئی تھی کہ وہ اس مسجد کے اس پروگرام کو اسٹیج کریں گے، پروگرام کے آرگنائزر ہوں گے. لیکن کہتے ہیں کہ باراتی موجود ہیں، دولہا ہی غائب ہے نا، گھر والے ہی غائب ہیں. تو جو جن کا گھر تھا وہ گھر تو پتہ نہیں کہاں اپنی دکان بڑھا گئے، اللہ ہی بہتر جانے. خیر، ہم لوگ آئے ہیں اپنا انتظام کر کے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنا مکمل انتظام لے کے چلے تھے ساتھ میں، ورنہ ہمیں یہ بھی نہ نصیب ہوتا کہ ہم یہاں ایک گلاس پانی کے بھی روادار ہوتے. بہرحال ان کا ایریا تھا، ان کا محلہ تھا، ان محلے والوں کا فرض تھا کہ وہ آپ کی ہماری مہمان نوازی کرتے، اور مہمان نوازی کے تئیں کم از کم 1 گھنٹے کے لیے اپنا چہرے مبارک تو دکھاتے. لیکن وہ سب پتہ نہیں کہاں غائب. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں توفیق عطا فرمائے کہ پروگرام کے نظم اور نسق کو برقرار رکھتے ہوئے ہر چیز منظم انداز سے چلائی جائے، اور تاکہ اس طرح کا خلا یا اس طرح کی کمی نہ محسوس ہو. بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے یہاں اٹھنے بیٹھنے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو سنیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ اس کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، تو دنیا کے ناز نخرے یا دنیا کی اپنی جو ان کی مہمان نوازیاں یا ان کی جو خدمات ہیں، بھلے ہم اس سے محروم ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی خدمات اور رب ذوالجلال کی جو مہربانیاں اور رحمتیں اور جو برکتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
اور ضرور ہم اپنے دامن مراد کو جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور پاک پروردگار امت مسلمہ کو صحیح رخ عطا فرمائے، ہم انشاءاللہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، مسلم سماج تباہی کی طرف، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مسلم سماج یا معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ سماج یا معاشرہ اس جگہ کو یا اس شہر یا اس بستی کو کہتے ہیں، یا مسلمانوں کے ان چند مرد اور عورت کے اس مجموعے کو کہتے ہیں کہ جو مجموعہ کسی بستی یا کسی شہر یا کسی مقام کے اوپر قیام پذیر ہوتے ہیں، سکونت اختیار کرتے ہیں، رہتے ہیں، رہائش اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ان کے اعزا ہوتے ہیں، اقارب ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح سے پڑوسی ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے جہاں وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جہاں وہ شادی اور بیاہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تعلقات، معاملات، تجارت، باہمی اخوت، بھائی چارگی، رواداریاں جو کچھ کرتے ہیں، ایسے اس مجموعے کو یا اس کیفیت کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ اگر مسلمانوں کا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کا ہے، آخرت کے اوپر ایمان لانے والوں کا ہے، تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ کہلاتا ہے۔ کون سا معاشرہ کہلاتا ہے؟ مسلم معاشرہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ غیر مسلموں کا ہے، مثلا یہودیوں کا ہے تو کہا جاتا ہے یہ یہودیوں کا معاشرہ ہے، نصرانیوں کا ہے تو کہا جاتا ہے یہ کرسچنوں کا معاشرہ ہے، بدھسٹوں کا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بدھسٹوں کا معاشرہ ہے، زردشتیوں کا ہے تو کہا جاتا ہے یہ زردشتیوں کا معاشرہ ہے، سورج کے پجاریوں کا ہے تو کہا جاتا ہے یہ سورج کے پجاریوں کا ہے معاشرہ ہے، یا آگ کے پجاریوں کا معاشرہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آگ کے پجاریوں کا معاشرہ۔ المہم جو معاشرہ جس کے اندر جس مذہب اور جس عقیدے سے متعلق لوگ رہتے ہیں، اس معاشرے یا اس سماج کو انہی لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ آج میری گفتگو کا جو محور ہے، میری گفتگو کا جو موضوع ہے، وہ مسلم معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرہ تباہی کی طرف، مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم معاشرے کا ایک عروج تھا، مسلم معاشرے کی کچھ خصوصیات ہیں، مسلم معاشرے کے کچھ علامات اور مسلم معاشرے کا کچھ مقام اور مسلم سماج کی کچھ اہمیت ہے۔ اس وجہ سے یہ اہمیت جو روح بزوال ہوگی اور یہ مقام جو تنزلی کی طرف جائے گا، مسلمان اپنے کردار، اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے اخلاق سے جو گراوٹ اپنے اندر محسوس یا اس کے اندر گراوٹ پیدا ہوتی جائے گی تو معاشرہ زوال پذیر ہوتا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ملک کی تجارتی پالیسیاں یا ملک کے اندر فتنہ و فساد جب پیدا ہوتا ہے تو خود بخود ملک کی کرنسیاں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ آخر کرنسیوں کا اس سے کیا رشتہ اور کیا لگاؤ ہوتا ہے؟ لیکن بہت کچھ ہوتا ہے۔ کہیں ایک کمپنی جل گئی یا ملک کے اندر کہیں فتنہ و فساد پیدا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کرنسیوں کے اندر 1 پیسے 2 پیسے کی فوری طور پر کمی ہو جاتی ہے۔ فوری طور پر اگر شہر کا زلزلہ آ گیا یا کہیں کچھ ہو گیا فوراً کرنسی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی۔ بیان ہی اسی طرح سے کہ مسلمان جب اس کے اخلاق اور اس کے کردار، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے، اس کے اپنے تہذیب اور اس کے تمدن میں گراوٹ پیدا ہوتی ہے